ایک بہترین انسان بھی ہیں, ایک اچھے ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ, اور دل میں بہت درد رکھتے ہیں, صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی. اور میں نے جب ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں, وہ کسی کی ہیلپ کرتے ہوئے ہی مجھے نظر آئے ہیں, تو مجھے یہ بات ان کی بہت ہی پسند ہے. میرا ایک ڈرامہ آیا تھا کیسی تیری خود غرضی, اس میں میرے بڑے بھائی بنے تھے, اور وہ آج تک میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہی ہیں. میں ان کو بلاؤں گا ٹیپو شریف, آئیے پلیز. جناب ٹیپو یہ وہ شخص ہیں. السلام علیکم, آ جائیے, بچی کو بھی ساتھ لے کر آئیے. ٹیپو شریف اس وقت جو ہمارے سیٹ پر آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ایک معصوم بچی کے ساتھ جن کا نام ہے سیرت فاطمہ, اور ان کے ساتھ مستنصر بھی ہیں. یہ دونوں کیسز ہم آپ کے سامنے اس لیے ان دونوں لوگوں کو ملوا رہے ہیں کیونکہ ٹیپو کیمپین کر رہے تھے باقاعدہ ان لوگوں کے لیے. اب جب تشریف رکھیں گے تو ہم بات کریں گے. آ جاؤ. السلام علیکم دارا بھائی, کیسے ہیں میری بچی شیرت؟ آ جاؤ, ادھر بیٹھو, ادھر بیٹھو, ٹھیک ہے, آئیے پلیز, آئیے. یہ یہاں پر بیٹھ جاؤ آرام سے. اوکے, السلام علیکم میرے دوست, کیسے ہیں آپ؟ آپ کا جہاں دل چاہ رہا ہے بیٹھ, جہاں بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں. آپ سیرت کے پاس بیٹھ جائیے, قریب بھی کر لیجیے بلکہ چیئر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, میں ایک چیز پہلے بتا دوں کہ ٹیپو جو ہیں وہ کسی این جی او کا بھی حصہ نہیں ہے. یہ جو بھی کام کر رہے ہیں یہ خود سے کر رہے ہیں, وہ انسانوں کے لیے ہو یا جانوروں کے لیے ہو. اور ٹیپو کب سے کر رہے ہیں یہ بات میں انہی سے پوچھنا چاہوں گا, بہترین انسانوں میں سے ہیں. ٹیپو پہلے بتائیے رمضان کیسے گزر؟ بہت اچھا الحمدللہ, شکر ہے, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. ویسے پورا سال آپ لوگوں کا بہت بزی اسکیڈول ہوتا ہے, آپ نے یہ اچانک ارینج کیا. نہیں, یہ کاز ہی ایسا ہے ٹیپو, یہ کاز ہی ایسا ہے, اس میں اگر ہم وقت نہیں دیں گے تو پھر ہمارے ٹرانسمیشن کرنے میں وہ 4 چاند نہیں لگتے ہیں. رابعہ جانتی ہیں اور کسی حد تک تم بھی جانتے ہو کہ میں جانوروں کا بہت ساری چیزیں کرتا رہتا ہوں. 10-12-13 سال ہو گئے. بات جانتے ہیں, کوئی 7-8 سال پہلے یا 9 سال پہلے کی بات ہے کہ کیسز میرے پاس اس طرح 1-2 آئے, ہیومن ایشوز جو ہوتے ہیں, انسانوں کے ایشوز. تو میں نے ان کو اپنے تئیں کیٹر کر لیا, لیکن ظاہر ہے میں ایک لمیٹڈ ریسورسز والا آدمی ہوں. ایکٹرز بس صحیح زندگی ہوتی ہے, امیزنگ نہیں ہوتی, ہالی ووڈ تو نہیں ہے یہ. تو لوگ چونکہ میڈیا پہ آتے ہیں تو کسی اور پیڈسٹل پہ بٹھا کے رکھتے ہیں. میں نے اپنے دوستوں اور کزنس سے ڈسکس کیا تو ہم نے پھر 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4 کر کے 8-10 کیس کر دیے. ماشاءاللہ. اب سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تم یار یہ لے کے کہاں سے آتے ہو؟ میں لاتا نہیں ہوں, میرے گھر پہ نیچے گیٹ پہ آ جاتے ہیں لوگ. اللہ اکبر. تو اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میرے بھی کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کام, تو اگر میں ان کے تھرو, اپنے سرکل آف انفلوئنس کے تھرو, آپ لوگوں کے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں تھوڑے سے جس طرح میرے, میں ان کو اگر یہ بات سامنے رکھ دوں اور وہ کر دیں کسی کی ہیلپ. اب جیسے اس آدمی کی زندگی اگر ہاتھ لگ جائے تو یہ تو ٹرانسفارم ہو جائے گی. 7 سال کا تھا جب اس نے اپنا ہاتھ کھویا. مجھے بتائیں دونوں کے بارے میں, ان کا بھی, مستنصر کا بھی بتائیں. مستنصر پرسوں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, ان کو کسی سے میرا نمبر ملا, اسی طرح نمبر ملتا ہے میرا. جی, میں نے ان کو کہا کہ جی میں نہیں کر سکتا, میں 10 لاکھ روپے کدھر سے لے کے آؤں گا. لیکن مجھے ان کا یہ ہاتھ, مستنصر کیسے ہاتھ کٹا آپ کا, کیا ہوا تھا میرے بھائی؟ چارے والی جو مشین ہوتی ہے نا گاؤں میں, چارہ کاٹنے والی, اس میں ٹوکے میں آ گیا. اللہ اکبر. یہ وہ اندھیرا تھا وہاں پہ, اور کسی نے اندھیرے میں دیکھا نہیں کہ یہ آگے ہیں. یہ 7 سال کے تھے, کھیل رہے تھے, ان کا ہاتھ اس کے بیچ میں تھا, وہ بجلی چلی تو وہ اس نے کلین آف ہاتھ پورا ایمپیوٹیٹ کر دیا وہاں سے, جو کہ آپ کو. اب مستنصر کو وہ چاہیے پروستھیٹک ہینڈ ہے, جو این ای ڈی یونیورسٹی کے پاس کوئی بایونک لیب ہے, وہ یہ چیزیں دے رہی ہے, وہ ٹیسٹڈ, اور باقاعدہ انگلیاں بھی کام کرتی ہیں اس میں, جیسے ہم کارٹون میں نہیں دیکھتے تھے پہلے, وہ آگے لگ گیا اور وہ چل رہا ہے. کمپنی بھی ہے, مجھے آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ بایونکس نام ہے, میرا ہے ان کے ساتھ ایک کنیکشن بھی. اگر کوئی اس ٹیم میں سے دیکھ رہا ہے, یا اگر میری ٹیم ان سے رابطہ کر لے, وہ لوگ دے سکتے ہیں, یہ پروستھیٹک لمب لگوا سکتے ہیں. تو آپ پلیز ان سے اگر بات کریں. تو کیا فری آف کاسٹ لگوا سکتے ہیں؟ میں ریکویسٹ تو ان سے کر سکتی ہوں, اگر کر دیں, کیونکہ ادارہ ہے, بڑا ادارہ ہے, اگر یہ کر دیں. میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز اگر ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, ایک جینوئن مسئلہ ہے, بچپن میں ویسے کتنی رقم درکار ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ 1 ملین 10 لاکھ روپے. ٹھیک, اسی سیگمنٹ میں دیکھتے ہیں. فور آرم پورا آئے گا, جو یہاں سے جہاں سے ان کا کٹا ہے وہ پورا پروستھیٹک ایک ڈیوائس وہاں لگ جائے گی. جو اچھا, سیرت کا کیس میں 3 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں, ان کی فیملی. ٹیپو بایونکس والے آ گئے لائن پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ سوری, کیونکہ ہم بالکل لائیو ہے تو مجھے ابھی کچھ بتایا نہیں ہے. میں انس بات کر رہا ہوں, میں بایونکس کا فاؤنڈر اور سی ای او ہوں. زبردست. انس, ہمارے پاس ایک صاحب ہیں, مستنصر ان کا نام ہے. جب 7 سال کے تھے تو چارے والی مشین میں ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا. آن ایئر بھی اگر آپ اس وقت ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں لائیو,
क्या बायोनिक्स कुछ कर सकता है अनस इनके लिए? जी जी बिल्कुल, हमने इनका केस देख लिया है और इंशाल्लाह हम लोग इनका हाथ लगा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे अपनी तरफ से, जो कि हमारे जबरदस्त जबरदस्त। अनस बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हो गया? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। It was quick. आई एम सो हैप्पी। बहुत मुबारक हो। आपको पता है बायोनिक्स वालों ने मुझे बस 2 दिन पहले टीपू कांटेक्ट किया था क्योंकि बायोनिक्स में ये भी बता दूं, गज़ा के लिए ये लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं। गज़ा में जिन बच्चों के लिम्स की उन्हें ज़रूरत है, ये वहाँ के लिए काम करें फ्री ऑफ कॉस्ट, और इनको उसके लिए फंड्स की और चैरिटी की भी ज़रूरत है। बट थैंक यू सो मच अनस, थैंक यू सो मच बायोनिक्स। इट्स स्टिल अनबिलीवेबल फॉर मी कि ये स्पेशली इन पाकिस्तान, इट्स अनबिलीवेबल। ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी सुना नहीं, कभी कैसे होगा, क्या होगा? तो मैं अब आपको कांटेक्ट दे दूंगी अनस साहब का, जो बायोनिक्स के ओनर है। बात आप कीजिएगा, आप जाने, इंशाल्लाह हो जाएगा, मुस्तंसर जाने, और जब इनका वो हाथ लग जाएगा तो मैं चाहती हूँ अनस, आप, टीपू और मुस्तंसर दोबारा हमारे शो में, ठीक है? अच्छा, डन हो जरूर गया? आएंगे क्योंकि मैं अब इनको पीछे पड़ूंगी कि रमजान में ही लगाएं, फायदा हो रहा है हमारा उधर, तो इसी माह में होना चाहिए। सीरत के बारे में भाई बताइए। बहुत मुबारक हो। सबसे पहले ये मुझे नहीं पता था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस कहानी के ऐसा कुछ होगा। अल्लाह जो करता है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से। मैंने तो परसों इसको मना किया था, नहीं मैंने इसको परसों मना किया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। अब वो अल्लाह है करने वाली जात, वसीला हमें सिर्फ इनिशिएटिव लेना होता है, हमें सिर्फ मेहनत करके बतानी होती है अल्लाह ताला को। सीरत के बारे में बताइए। ये छोटी चैंपियन जो है, ये 1 महीने से हमारे इस केस को देख रहे हैं। ओके। और अल्लाह के हुक्म से इसकी जो सर्जरी, हमने जो सर्जरी सुनी थी वो सर्जरी के पैसे मैंने अरेंज कर भी दिए थे। ठीक है, मैंने आपकी टीम में सानिया होती हैं, उनको मना भी कर दिया था कि नहीं जी वो केस हो गया। आपने मुझे भी कहा था कि मैंने सीरत का करवा दिया। हाँ। लेकिन फिर जब हम एक हॉस्पिटल से उससे बड़े हॉस्पिटल पे गए, नाम मैं नहीं लूंगा, किसी की डिफेमिंग होती है तो इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, तो बड़े हॉस्पिटल ने बताया कि चूंकि ये ग्रोथ एक ऐसी सेंसिटिव जगह पे है जहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत तेज़ है, तो खून की तेज़ी की वजह से एक बारी में ये सर्जरी करना ख़तरनाक हो सकता है। ओके। और हम नहीं चाहते कि बच्ची सफ़र करे, तो ये सीक्वेंस होगा 4 ऑपरेशंस का। अच्छा। तो पहला होगा, उसके 3 महीने बाद दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सेट होती जाएगी। तो उस वजह से फिर हमने उसके ही पास एक और बड़े हॉस्पिटल से पूछा, उन्होंने सेम बात की। आप समझ गए होंगे मैं किन दो की बात कर रहा हूँ, जो साइड बाय साइड। तो डॉक्टर से भी सेटिस्फाइड थे, बच्ची की फैमिली जो यहाँ पे रिलेटिव्स हैं जिनके पास ये रह रही है वो भी सेटिस्फाइड थे। तो आई फेल्ट कि ये ऑप्शन ठीक है, मैं रिस्क नहीं ले सकता किसी की हयात का, जिंदगी का। इस तरह का कुछ हो ना, बच्चे को बहुत जिंदगी दे अल्लाह ताला। मुझे बताएं टीपू ये है क्या, क्योंकि मुझे ये मैं अभी मैंने डॉक्टर साहिबा को मैसेज भी किया था, मैं आपको इसकी मेडिकल टर्म हेमा समथिंग करके है, वो मुझे अभी डॉक्टर साहिबा शायद मैसेज हेमेंजियोमा डॉक्टर आयशा का मैसेज आया है। इट इज बेसिकली तो आंख से आता है ना सही से, ये एक ग्रोथ है नजर आता है जो कैंसरस नहीं है। ओके। एक ट्यूमर है जो बेनाइन है अभी ये कैंसर ट्यूमर है। हाँ, कैंसर की तरफ नहीं गया, लेकिन चूंकि ये बड़ी ग्रोथ है, इसको हम एक झटके में अगर निकालेंगे तो आई, ब्रेन और ब्लड वेसल्स तीनों इम्पैक्ट हो सकती हैं, जो कि नहीं होंगी इंशाल्लाह नहीं होंगी। नहीं बच्ची बहुत नहीं होंगी, और सीरत बड़ी सॉलिड नहीं। हाँ बहादुर बच्ची। बोलो, खुद बताओ। इंशाल्लाह सही हो जाएगा ना। हाँ। ये बात। बेटे इंशाल्लाह। अच्छा, सीरत को क्या खाने में क्या पसंद है? कॉन्फिडेंट है। क्या खाती है सीरत को? फेवरेट फूड क्या है, फेवरेट डिश क्या है? कुछ ऐसा खाने में पसंद है? बिरयानी या चिकन टिक्का, आइसक्रीम खाती हो? बर्गर, बिरयानी। अभी तो जूस भी है। हाँ, आपकी टीम ने जूस और चिप्स मिल गए ऑलरेडी। मेरा तो रोजा है यार, जब अफ्तारी होगी फिर मैं भी जूस और चिप्स खाऊंगी। ठीक है सीरत। अब सीरत, हमने ना पूरे पाकिस्तान को एक रिक्वेस्ट करनी है, आप मेरे साथ करो। अब जो पहली सर्जरी थी ना वो हो गई है। ओके। तो जब मुझे पता चला कि 3 और हैं, तो फिर मैंने सोचा यार आई माइट एज वेल गो टू द ग्रीन टीम, मैं अब पूछ के देखता हूँ। ओके। इस्लामाबाद से अल शिफा आई हॉस्पिटल के डॉक्टर तैयब की कॉल आई है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर तैयब अफगानी बोल रहा हूँ जी। जी सर, सॉरी, हम लाइव हैं तो जाहिर है आप मुझे बताइएगा, ये बच्ची हमारे पास है जिसका एक ट्यूमर है, हेमेंजियोमा। कराची में हॉस्पिटल्स में चेक करवाया है, बहुत बड़ी रकम मांग रहे हैं, और ज़ाहिर है हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि या ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए या हम इसके लिए फिर जमा करें रकम। तो आप कुछ कर सकते हैं?
جی جی انشاءاللہ. میرے پاس ڈاکومنٹس آج ہی مجھے بھیجے گئے ہیں. ٹھیک ہے. بچی کی تصویر سیرت کی بھی مجھے ملی ہے اور چہرے کی شکل وہ بھی مجھے بھیجی گئی ہے اور ساتھ MRI کی رپورٹ بھی بھیجی گئی ہے. اوکے. اگر یہ لیٹسٹ ہے تو اس حوالے سے یہ جو میں نے ابھی آپ کی بات بھی سنی ہے تو اس میں ایک چیز نہیں ہے, 2 چیزیں ہیں. ایک چیز جو کہلاتی ہے ٹیکنیکلی ہم اسے کہتے ہیں فائبرس ڈسپلیزیا, جو کہ بون یعنی بیسیکلی جو آنکھ کے ارد گرد ہول ہوتا ہے ہڈی کا جسے ہم آربٹ کہتے ہیں, اس آربٹ کی ہڈیوں کی ایکسپینشن ہوئی ہے, ان کی تبدیلی آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ سوجی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے آنکھ ڈسپلیس ہو گئی ہے نیچے کی طرف اور باہر کی طرف. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو بھی آپ نے کہی ہیمنجیوما, اس کا بھی بیچ میں MRI میں ذکر کیا گیا ہے. تو دونوں چیزیں ہیں. میجر جو ہے وہ بون ڈیفیکٹ ہے جسے ہم فائبرس ڈسپلیزیا کہتے ہیں. اس کا علاج جو ہے وہ آپریشن کے ذریعے سے ہوگا اور جیسے آپ نے کہا لاکھوں روپے مانگ رہے ہیں. اللہ کے فضل سے, اللہ کے شکر کی, اللہ کا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل جو ہے ہم ایسے تمام مریضوں کو بالکل مفت علاج کرتے ہیں. یہ تو خیر جیسے آپ نے کہا کینسر نہیں ہے لیکن ٹیومر ہے اور اس کا علاج آپریشن ہی کے ذریعے سے ہوگا اور آپریشن بھی جو ہے ایک میجر آپریشن ہے لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. اور ہم جو کینسر کا بھی علاج بھی جو ہم بالکل مفت کر رہے ہیں, یعنی یہاں سے سرجری سے لے کر کیمو تھراپی, ریڈیشن, ریہیبلیٹیشن, آئی کینسر سارے کے سارے ہم مکمل مفت کرتے ہیں اور ہم مریض سے کچھ نہیں لیتے. تو ڈاکٹر صاحب آپ سیرت فاطمہ کا اب فوری طور پر ٹریٹمنٹ شروع کر سکتے ہیں اینڈ آپ کہہ رہے ہیں فری آف کاسٹ؟ جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے, انشاءاللہ ضرور کریں گے. یہ الشفا پوچھیں کراچی میں ہے اسلام آباد میں ہے, یہاں پر تو نہیں ہے. یہ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل ہے, راولپنڈی میں ہے. راولپنڈی میں. ٹھیک ہے. اب ایک کام کرتے ہیں, آنکھوں کا سب سے جو ہے سیرت کا یہاں سے جانے کا ہم کنسیڈر کریں گے. سر آپ کی اس اپیل کا بہت بہت شکریہ آپ کی آفر کا. ہمیں فیملی کی جو کنسٹرینٹس ہیں اور جو ان کے معاملات کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. فیملی سے بات کر لو, جو جانے کا خرچہ ہے وہ ہم دے دیتے ہیں. نہیں وہ تو ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر کیا ان سے ان کے اپنے فیملی کے بھی کچھ مسائل ہیں وہ بھی دیکھنے ہوتے ہیں. کیا مسائل ہیں؟ بچیاں ہوتی ہیں, ان کے فیملی کے کچھ معاملات ہیں, کچھ ایشوز ہیں آپس میں, تو ان کو بڑا دیکھ داکھ کے چل رہا ہوں میں آرام سے. ہاں لیکن اگر یہ ہو رہا ہے فیملی نے پہلی سرجری ہو چکی کروانا ہے نا بچی کو. ہاں بالکل کروانا ہے اور وہ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. اگر فری آف کاسٹ ہو رہا ہے اور ایک جگہ 10 لاکھ روپے لگ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر جہاں تک فری آف کاسٹ وہ والا کیس ادھر ہے. نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہیں ابھی آن لائن؟ ڈاکٹر صاحب ہیں لائن پہ ہمارے ساتھ؟ نہیں ابھی نہیں. اچھا میں نے پوچھنا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, ایک میں ہوگا یا یہ بھی سیکوینس کہہ رہے ہیں؟ ہاں یہ میں سوال کرنے والا تھا, یہ سوال پوچھنا تھا کہ وہ ایک ہی باری میں اگر سیرت کا جانے کا اور وہاں پر سٹے کرنے کا چاہے فیملی کا بھی ہو تو وہ تو انشاءاللہ ہو جائے گا نا ٹیپو, وہ ایشو نہیں ہے. لیکن باقی علاج کے اوپر کوئی خرچہ نہیں لے رہے. ڈیسیژن میں نہیں لے سکتا نا, وہ فیملی لے گی نا, ظاہر ہے بچی ہے چھوٹی. میں نیشنل ٹی وی پہ آ کے کہتا ہوں ہاں ہو جائے گا, آپ نے کیوں کہا یہ, تو ہم کنسیڈر کریں گے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا ایک ویڈیو بھی کہہ رہے ہیں شفا ہاسپٹل کی کوئی ہے جو پروسیجر سمجھا دے گی, غالباً میں دکھاتی ہوں شفا ہاسپٹل کس طرح سے کرتا ہے, آپ دیکھ بھی لیں اس وقت. ان کے گارجین آئے ہوئے بھی ہیں تو ان سے بات بھی کر سکتا ہوں میں. آپ کر لیں بات ابھی. ہاں آئی کانٹ. الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل 3 دہائیوں سے ایسے کتنے مستحقین کا مفت علاج کر رہا ہے. اپنی زکوٰۃ اور عطیات سے آپ بھی امید کی ایک مشعل جلائیں اور کسی کی زندگی کو روشن بنائیں. روشنیوں کا سفر الشفا کے ساتھ. یہ ہم نے الشفا نے جب کال کر لیا تو ہم نے کہا یہ بھی چلا دیں, انہوں نے واٹس ایپ پہ بھیجی تھی. ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ کو اس لیے دوبارہ لائن پر لیا ہے, ٹیپو پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ایک آپریشن سے ہوگا یا اس سے زیادہ ہوں گے آپریشن اس بچی کے؟ جی آپریشن ایک سے زیادہ ہونے کے امکانات ہیں جی. اور ویسے ہی میں اس طرح نہیں پوچھ رہی کہ آپ بالکل کوئی کریکٹ بتائیں, لیکن کتنا عرصہ لگے گا تقریباً؟ دیکھیے ابھی جب پیشنٹ سب سے پہلے بچہ آئے گا اس کی تو کچھ ہم نے مزید انویسٹیگیشنز کرنی ہیں. ہم اگر بلڈ ٹیسٹ کریں اور کچھ اور ایڈوانس ایکس ریز کریں گے, اس کے بعد فیصلہ کریں گے آپریشن کر کے. تو یہ تو مطلب ایک زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم 1 مہینہ, اگر ایک سے زیادہ آپریشن ہوا پھر 1 مہینے تک لگ سکتا ہے. اگر ایک سے زیادہ آپریشن ہوا تو اگر ایک سے زیادہ آپریشن. ڈاکٹر صاحب ہمیں جو 2 کافی ریپیوٹیبل اداروں نے, آپ ہی کے ساتھیوں نے بتایا تھا کہ 4 آپریشنز ہوں گے جو اسپریڈ آؤٹ ہوں گے اوور 9 months.
تو آپ وہ دیکھیے میں اصل میں تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میں نے براہ راست جی آپ ملے نہیں ہیں. ٹرو. لیکن جو میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں اس لحاظ سے جو ہے ہم اس کا آپریشن زیادہ سے زیادہ 2 سرجریز جو ہے اس میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. لمبا دورانیہ نہیں ضرورت. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. اب آپ سے انشاءاللہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو مزید تفصیل سے بات کریں گے اور ٹیپو صاحب سے آپ کو ڈائریکٹلی بھی کنیکٹ کروا دیں گے. آلسو آئی تھنک ٹیپو بیکاز ان سے ہمارا رابطہ ہو گیا, پریورٹی پہ کریں گے. باقی جو دونوں ہاسپٹلس کا آپ نے بتایا ان سے بالکل ان ٹچ ہیں. جو باقی کے دونوں ہاسپٹلس آپ نے بتائے نام لیے بغیر, ان کی تو اپوائنٹمنٹس ملنے میں 3 مہینے لگتے ہیں. تو وہ ایک سرجری سے دوسری سرجری تک جو ہیں وہ جانے میں ہم اس لیے وہ کر رہے تھے کہ 7-8 months لگیں گے. بٹ زبردست, دونوں کا آلموسٹ مسئلہ حل ہو گیا. مستنصر کا تو ہو گیا, مستنصر اب وہ ہاتھ لگے گا انشاءاللہ. میری جو نند ہیں سنیلا, انہوں نے بھی پروستھیٹک لمبس کی پوری پڑھائی کی ہے ماشاءاللہ, تو وہ بھی اس کی ڈاکٹر ہیں. تو مجھے اس سے بھی خیال آ گیا, وہ اب US میں, ورنہ میں ان کے تھرو کروا دیتی. لیکن اب انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. ابھی ہاتھ ملے گا کہ ہاتھ سے اینٹیں توڑنا یوں ایسے کر کے آنا. یہ وہ کیا ہوتا ہے 2.5 کلو کا ہاتھ ہوتا ہے نا, زیادہ ہی ہوگا, زیادہ ہوگا. ہم پھر آپ کو دوبارہ یہاں بلائیں گے. ٹھیک ہے مستنصر میرا بھائی, اللہ تمہیں خوش رکھے. یہ پیاری بچی اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت پیار. ہم ان کو گفٹ دے رہے ہیں نا بہت سارے, سیرت فاطمہ کو بہت سارے برانڈز ہیں نا ہمارے یہاں پہ, ان کے گفٹس آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے, آئس کریم بھی دیں گے ہم. ڈن ہو گیا. آپ ادھر ہی ہیں ابھی, آپ کو میں کہیں نہیں جانے دیں گے. آپ کو میں کچن لے کے جاؤں گی یہاں محفل حسن و کلام میں, ہر جگہ آپ ساتھ ہوں گے. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.